أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. محترم و مکرم حاضرین، ربیع الثانی کا بابرکت مہینہ شان اولیاء کا عنوان ہم نے پچھلے جمعہ سے شروع کیا. اس ماہ مقدس میں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ بالخصوص حضور غوث سمدانی، قیمتی نورانی، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر یا آپ سماعت فرمائیں گے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، نبوت کے بعد ایک شان ولایت حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز. ولایت کا سلسلہ کہ قیامت تک جاری رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کا ذکر قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی عظمت کا ذکر فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے. قلبی اور روحانی سکون بھی ملتا ہے. اللہ کے ولی سارے کے سارے وہ متقی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں. ایمان کے بعد تقوی کا اعلیٰ نور انہیں نصیب ہوتا ہے. فرائض، واجبات، سنن مؤکدات کو اپنے مقام پر اللہ کے ولی مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور ایسے معاشرے کے اندر تو عام انسان حرام سے بھی احتراز کرنا اپنے آپ کے لیے مشکل سمجھتے ہیں. وہ مکروہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مکروہ چیزوں سے بھی بچاتے ہیں. تقوی کا نور شب و روز ان کی زندگیاں، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، قول و فعل، یوں سمجھیے کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان. یہ ہے ولی کی زندگی. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا کشف المحجوب شریف. اگر کسی کو کوئی کامل مرشد سے جس کا رابطہ نہ ہو رہا ہو، اس کتاب کا مطالعہ کرے. اس نیت سے کتاب کا مطالعہ کرے گا، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی برکت سے اسے کامل شخصیت مل جائے. تو آپ بھی فرماتے ہیں، ایک اللہ کے ولی کا قول نقل فرمایا کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ الولیو الصابر والصابر تحت الامر والنہی. امر اور نہی کے آگے وہ سر جھکانے والا. اللہ اور اس کے محبوب نے جس کام کا حکم دے دیا اس کو وہ بجا لائیں.
اور جس کام سے روک دیا اسے بچیں۔ اور ایک اللہ کے ولی کا قول لکھا کہ ولایت کی شان یہ ہے، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان۔ ہوا میں اڑنا یہ معیار ولایت نہیں ہے، ورنہ کبھی بھی اور گدھے بھی دعویٰ کریں گی کہ ہم بھی ولی ہیں۔ ولی اگر چاہے تو پرواز کر سکتا ہے، لیکن یہ معیار ولایت نہیں۔ پانی کے اندر کشتی کے بغیر چل کے دکھانا یہ بھی معیار ولایت نہیں ہے، ورنہ آبی جانور جتنے ہیں وہ کہیں گے ہم بھی پھر ولی ہیں۔ اگر ولی چاہے تو بغیر کشتی کے بھی دریا عبور کر سکتے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، معیار ولایت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی محفل میں آ کر بیٹھو، ان کا دیدار کرو، اللہ اللہ کرنے کا مزہ آئے گا، دل میں خوف پیدا ہوگا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ زندہ دل کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو دل زندہ ہوگی۔ سونے والے کو سونے والا نہیں اٹھا سکتا، جس کا اپنا ضمیر سویا ہوا ہو دوسرے کے ضمیر کو وہ بیدار ہے۔ ہمارے جو اکابر اللہ کے ولی، ان کے دل زندہ، اور جو کلام کرتے تھے دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا تھا اور لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے تھے۔ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا ان اولیاء الا المتقون، جتنے ولی ہیں وہ سارے کے سارے مکمل وہ متقی اور پرہیزگار۔ تقوی کے بغیر کبھی نور ولایت ملتا نہیں ہے۔ کسی کو چیک کرنا ہو پہلے تو شریعت کے اندر دیکھو نا، اس کی صورت کو دیکھو، چہرے پہ سنت رسول ہی نہیں ہے، شریعت کے مطابق اس کا لباس ہی نہیں ہے، وہ کاہے کا ولی ہے؟ اس کی صورت کو دیکھو، قول و فعل کو دیکھو، شریعت کے مطابق شریعت پہ عامل ہوگا، عمل کرے گا تو پھر طریقت کا نور نصیب ہوگا، پھر حقیقت و معرفت کا نور نصیب ہوگا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرتے کرتے میرا قرب میرا بندہ حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ بھائی سنتے تو ہم بھی ہیں، اللہ کا ولی بھی سنتا ہے، سننے میں فرق کیا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں نا قریب والی آواز، ولی کی قوت سماعت کہاں تک پہنچتی ہے؟ قوت سماعت کہاں تک پہنچتی ہے؟ وہ آسمانوں کی آواز بھی چاہے سن لیتا ہے، مغرب میں بیٹھا ہو مشرق والوں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ سامع القریبہ والبعیدہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں حدیث نقل فرماتے ہیں ولی کی سماعت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں اللہ جو فرماتے ہیں میں ولی کے کان بن جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اس کے کانوں کے اندر اللہ کے نور کی تجلی ہوتی ہے، جہاں بھی بیٹھا ہو وہ توجہ کرے آواز دور والوں کی سن لیتا ہے، لہذا جو بھی جہاں سے محبت سے ساتھ پکارے وہ سن بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، جانتا بھی ہے، مدد بھی چاہے تو کر دیتا ہے۔ سامع القریب والبعید۔ اور اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھتے ہم بھی ہیں، جانوروں کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، حیوان بھی دیکھتے ہیں، تمام انسان دیکھتے ہیں قوت بصارت والے۔ ولی کا دیکھنا وہ کیا ہے؟ رال قریبا والبعیدہ، وہ قریب والوں کو بھی دیکھتا ہے، دور والوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ حدیث کا موضوع جی چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، بیٹھا زمین پہ ہو جہاں چاہے ہاتھ وہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر چاہے ولی کہے کہ آسمان سے بھی تیمم جائز ہے، کہتے ہو سکتا ہے شان ولایت کا مالک ہو، وہ زمین پہ بیٹھ کر آسمان کو ہاتھ لگا سکتا ہے، شان ولایت۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، چوتھی بات
اللہ فرماتے ہیں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے. حدیث بخاری کے اندر ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ چند قدم اٹھائے جس ملک میں پہنچنا چاہے زمین سمٹ جاتی ہے. اور اس کے آگے وہ طی الارض بھی ہوتا ہے ولی، طی الزمان بھی ہوتا ہے. اگر چاہے تو وقت کو لپیٹ کے رکھ دے، منٹوں میں مہینوں کا سفر طے کر دے. اگر چاہے تو ہزاروں میل کی مسافت ہو، منٹ میں وہاں پہنچ جائے. یہ اللہ نے اسے کمال دیا ہوتا ہے، شان ولایت. اور اس کو سمجھنا عقل سے اس کا تعلق نہیں ہے. عقلی پیمانے پر کوئی اپنے اوپر قیاس کرے تو عقل پر نہیں ہے، یہ شریعت پر ہے. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پانچویں بات یہ بھی حدیث میں ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا. اب جو بولتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے. تو ولایت کا نور جس سینے میں ہو، اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کامل کے فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کی محفل میں جا کر بیٹھو، دلوں کو سنبھال کے بیٹھو. سبحان اللہ. اس کے آگے کوئی شے مخفی نیتوں کو بھی جانتا ہے، یہ کہاں سے آیا، کس ارادے سے آیا ہے، کیا مقصد لے کر آیا ہے، اس کے دل کے اندر ہماری عقیدت بھی ہے یا نہیں ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو یہ شعور دیا ہوتا ہے. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، بخاری شریف کے اندر ہے، بنی اسرائیل کی ایک خاتون ہے، اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے لے جا رہی ہے، اور بچہ دودھ پی رہا ہے، وہ چل رہی ہے. آگے ایک گھوڑے پر ایک جوان آیا، صحت مند، تندرست، حسین و جمیل. تو اس خاتون نے دیکھا کہ یہ تو بڑا صحت مند ہے، تو اس کے ظاہری لباس کو دیکھا تو عرض کرتی ہے یا اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنا دے. حدیث کہاں ہے، مضمون بخاری شریف میں. وہ بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، چھاتی سے منہ ہٹایا، کہتا ہے یا اللہ مجھے ایسا نہیں بنانا. بنی اسرائیل کا کاشف والا بچہ، دودھ پینے والا، یا اللہ مجھے ایسا نہیں بنانا. خاتون آگے چلی، بچہ دودھ پیتا جا رہا. اس نے اٹھایا ہوا اپنے بچے کو. آگے ایک عورت آ رہی تھی، پھٹا پرانا لباس ہے، ایسی پریشان حال. اس خاتون نے اس کو دیکھا، لباس بھی اچھا نہیں، اور چہرے پر دیکھا ایسے غمگینی اداسی کے آثار ہیں. یا اللہ جس طرح یہ عورت ہے، میرے بچے کو ایسا نہ بنانا کہ پریشان حال اس قسم کا. اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، عرض کی مولا مجھے ایسے بنا دے، ایسا بنا دے. اور بخاری شریف کے اندر وضاحت بھی ہے. وضاحت یہ ہے کہ عورت نے تو دیکھا تھا نا اس مرد کو، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا تندرست ہے، قیمتی لباس زیب تن کی ہوئے، گھوڑے پر سوار ہے. یا اللہ جس طرح یہ انسان ہے، یہ مرد ہے، میرے بچے کو ایسا بنانا. وہ اصل میں انسان ظالم تھا، لوگوں کے حق مارنے والا تھا. اور یہ بچہ جو تھا نا دودھ پینے والا، یہ صاحب کاشف تھا. اس لیے بول پڑا یا اللہ مجھے ایسا نہیں بنانا، یہ تو ظالم ہے، میری ماں کو تو خبر ہی نہیں ہے. اور وہ جو عورت آ رہی تھی وہ مظلومہ تھی، اس پر کئی بہتان لگا دیتے تھے یہ ایسی ہے، حالانکہ اس کی بیچاری کی کوئی گناہ جرم نہیں، اس کا کوئی ہیلپر مددگار نہیں ہوتا تھا، وہ اکیلے میں رو لیتی تھی. یا اللہ میرے کریکٹر کا، میرے احوال کو تو جانتا ہے، یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے، دل توڑتے ہیں، میرے اوپر الزام لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں. وہ تنہائی میں بیٹھ کر بیچاری رویا کرتی تھی. اس خاتون نے تو اس کے حال کو دیکھا، یا اللہ جس طرح یہ اس کا برا حال ہے، میرے بچے کو ایسا. تو بچے نے دودھ پینا چھوڑا، کہا یا اللہ مجھے ایسے بنا دینا. ہمارے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے میرے مریدوں جب میرے پاس دعا کے لیے آؤ نا، ظالم بن کے نہ آنا، کسی کا حق مار کے نہ آنا، کسی پر زیادتی کر کے نہ آنا، مظلوم بن کے آنا، میں دعا کے ہاتھ اٹھاؤں.
تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، میرے پاس آ جا، اللہ کے حضور میں دعا کروں گا۔ ظالم بن کے نہ، یہ صاحب کشف تھا، بنی اسرائیل کا دودھ پینے والا بچہ، کشف کا نور۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ کے ولی کو پتہ چل جاتا ہے۔ سائنس نے بڑی ترقی کی، سائنس کے پاس آلہ نہیں ہے کہ قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ولی جانتا ہے اندر کا حال کیا ہے، اس کی قبر کی کیفیت کیا ہے، برزخ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، صاحب نظر جانتا ہے۔ اور اسی طرح دل کے اندر کشف القلوب، کشف الصدور، لیکن اس کو بھی معیار ولایت نہیں کہا گیا۔ ولایت کا مقام اس سے اعلیٰ ہے، آگے ہے۔ ولایت کا مقام یہ ہے کہ برے سے برے انسان پر توجہ ڈالے اور اس کی اصلاح کر کے، اس کے نفس کا تزکیہ کر کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دے، یا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ یہ ہے معیار ولایت۔ باقی رہا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ولی کے لیے کوئی مشکل، بہاولپور میں بیٹھ کر پوری دنیا کا حال بتا دے، یہ کوئی مخفی اس کے لیے؟ لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ لے، آسمانوں کی دنیا کے حالات کو جان لے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے دلوں کو جان لے اور نیتوں کو پڑھ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہوتی ہے، تصرف بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو معیار نہیں قرار دیا گیا، معیار نہیں۔ بلکہ ہندوؤں نے اگر مجاہدہ کیا، دل کی باتیں ہندو بھی جان لیتے تھے۔ میرے سامنے یہ تو بیٹھا کیا سوچ رہا ہے، نان مسلم بھی جو انہوں نے مجاہدے کی، اگر ہوا میں اڑنا چاہا جوگیوں نے بھی اڑ کے دکھایا۔ تو یہ معیار ولایت نہیں۔ گدھے بھی کوے بھی اڑتے ہیں، یہ معیار ولایت نہیں ہے۔ جس طرح ایک جوگی سامنے آیا تھا تو اللہ کے ولی نے اپنا کھڑاؤں، پاؤں کا جوتا وہ ڈالا تھا، اڑتے اڑتے اس نے کیا کیا، اس کے سر پہ اور اس کو نیچے اتار کے لایا۔ فرمایا یہ کیا کمال ہے، یہ تو ہمارا جوتا بھی تیرا سر کوٹ کے تجھے نیچے لایا ہے۔ یہ معیار ولایت نہیں ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے بہجت الاسرار و معدن الانوار فی بعض مناقب کتب ربانی محی الدین ابی محمد عبد القادر جیلانی، اور لکھنے والے ہیں علامہ نور الدین ابو الحسن علی بن یوسف شتدوفی رحمت اللہ علیہ۔ یہ 8ویں صدی کے ہیں، 713 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ جس طرح ہم حدیث کی سند پڑھاتے ہیں طالب علموں کو، بخاری شریف اور ایسے مشکات شریف، اس کے اندر تو ایک راوی کا ذکر ہے۔ سیاستہ کی جس طرح حدیث کی کتابیں ہیں نا، کہ امام مسلم نے یہ حدیث کس استاد سے لی ہے، پھر ان کے استاد کون ہیں، پھر ان کے استاد کون ہیں، یہ حضور علیہ السلام تک ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی سند کے ساتھ حضور غوث پاک کی کرامات اور ولیوں کے حالات کا ذکر ہے، اور عربی کے اندر ہے، نام ہے بہجت الاسرار، کہ اللہ کے ولی جو ہوتے صاحب کشف ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ معیار ولایت بھی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر لکھتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 374 پر حضرت ابو المجد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن شیخ مکارم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اور شیخ مکارم کون تھے؟ بہت اعلیٰ درجے کے ولی تھے۔ تو میرے دل میں خیال وہ آیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، کاش کہ کوئی کرامت مجھے دکھاتے۔ آپ سب آ گیا تو درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ سیدنا، صلاۃ والسلام علیکہ سیدنا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب دل میں خیال آیا، کس کے سامنے؟ شیخ مکارم۔ یہ کون ہے؟ ولی ہے۔ اس نے اظہار نہیں کیا، دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا۔ تو حضرت نے دیکھا میری طرف اور تبسم فرمایا
فالتفت الی مبتسما، تبسم فرمایا، فرمایا ہاں ہاں سیدخل علینا خمسۃ نفر، 5 آدمی آئیں گے ہمارے پاس، دیکھ لینا پھر کرامت کا تو سوچ رہا ہے نا، کوئی کرامت نہیں دکھائیں۔ فرمایا 5 آدمی آ رہے ہیں وہ سفر میں، ایک تو ہے گورے رنگ کا ہے، اجمی ہے، اور اس کے دائیں رخسار پر نشان بھی ہے، تو اس کی عمر باقی 9 ماہ باقی ہے، شیر اس پر حملہ کرے گا تو وہ بیچارہ فوت ہو جائے گا۔ عمر بھی بتا رہے، رنگ بھی، 5 آدمی آ رہے ہیں اکٹھے میرے پاس، پہلے کا بتا دیا۔ نمبر 2 فرمایا دوسرا ہے عراقی، یہ ان کا قافلہ 5 پر مشتمل ہے، یہ مجھے ملنے آ رہے ہیں۔ عراقی جو ہے ابیض و اشکر بعین حورا، حور، سفید رنگ کی آنکھ، اور بے رجل ہی ارض، فرمایا اس کا ایک پاؤں لنگڑا بھی، پاؤں سے لنگڑا بھی، یہ بھی بتا رہے ہیں۔ یمرض عندنا شہرا، میرے پاس آئے گا، ہمارے خانقاہ میں رہے گا 1 مہینہ، وہ بیمار ہو جائے گا، ثم یموت، پھر وہ فوت ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا ولی بتا رہا۔ تو کتنے کام عقل ہے، کتابوں میں لکھ دیا نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ہاں کام عقل ہے، کلمہ نبی کا پڑھیں اور نبی کے بارے میں یہ کہیں کہ نبی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، نبی فرش زمین پہ بیٹھ کر لامکانوں کی خبریں دے، جب غیب الغیب ذات اللہ کی ذات بھی، اللہ کی حسن الوہیت کے جلوے بھی پوشیدہ نہ رہے، اللہ کی ذات کو جو دیکھے، باقی اور کون سی چیز غیب ہے؟ غیب الغیب تے دیسو آیا، شہر شہادت دیرا لایا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سنیوں کو مبارک ہو، کیسا پیارا کیتا، وہ بیچارے اپنے مقتدیوں کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکتے، شرماتے ہیں، لوگوں کو کیسے بتا۔ تو یہ اللہ کے ولی، تو میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا ایک شخص ہے، تیسرا مصری، اسمر، رنگ بھی بتایا، اور اس کا جو بائیں ہاتھ ہے اس کی 6 انگلیاں، 6 انگلیاں بائیں ہاتھ۔ علی ملاقات ابھی نہیں ہوئی، وہ آ رہے ہیں، یہ بتا رہے انگلیاں اس کی 6 ہیں، اور اس کا جو بائیں ران ہے نا، اس پر تیر لگا تھا 30 سال پہلے، تیر لگا تھا، ابھی زخم کا نشان ہے۔ یہ بھی فرمایا اس کے بارے میں، یموت بارض الہند، یہ ہمیں جو ملنے آ رہا ہے نا، پھر یہ چلا جائے گا ہندوستان میں، تجارت کرے گا، 20 سال تک کاروبار کرے گا، 20 سال کے بعد یہ فوت ہو جائے گا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ شیخ مقارن، اللہ کا ولی۔ چوتھے کے بارے میں فرمایا وہ شامی ہے، شام سے آ رہا ہے، آدمی انہوں نے گندمی رنگ ہے، شخص الاسابے، ہاتھ ہتھیلی انگلیاں اس کی موٹی موٹی ہیں۔ یموت بارض الحریم، فرمایا ارض حریم میں اس کا موت اسے آئے گی، کتنے سالوں بعد؟ 7 سال 3 ماہ اور 7 دن۔ سن لے سبحان اللہ تعالیٰ بیٹھے، میں وہ نہیں آتا تو صحیح نہیں آتے، ہاں نات خانی اور جھنڈے بنوائی کرنے ہاتھاں دے تو سبحان اللہ نہیں آتے۔ ہاں جی، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، دن بھی بتا دی۔ حضرت پیر سراج رحمت اللہ علیہ محفل میں خطاب فرما رہے تھے، ہمارے دادا مجھے محفل میں ایک نوجوان اچانک ایسے پہنچا، فرمایا بھائی ادھر بیٹھنے سے پہلے میرے پاس آ، قریب بلا لیا۔ جب آیا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے جو یہ 7 ڈنڈے تجھے لگائے، اور تجھے نہیں لگے مجھے لگے۔ آپ نے اپنی پوچھ سے کپڑا ہٹایا، فرمایا دیکھ یہ نشان ہے، تو میری تقریر سننے کے لیے آ رہا تھا، تیرے والد نے اجازت نہیں دی، اس نے تیرے ہاتھ سے پکڑا اور تو نے چھڑایا، پھر آیا اس نے تجھے ڈنڈے بھی مارے، 7 قدم تک تو نے کوشش کی، تو ادھر محفل میں آ گیا، یہ تجھے نہیں لگے مجھے لگے۔ تقریر کے دوران لوگ حیران ہو گئے، پھر اس آدمی سے پوچھا، اس جوان نے سارا واقعہ سنایا، پھر وہ وہاں لے گیا، حیران ہو کے دیکھیں قدموں کا بھی بتا رہے کہ اتنے سے 7 قدم تک تیرے باپ نے اپنی طرف کھینچا، تو ادھر آ رہا تھا، وہ بھی بتا دیے۔ تقریر کے دوران تقریر بھی فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں، کوئی شے مخفی نہیں ہے۔
مرشد کامل فرماتے، حضرت امام شارانی نے بھی فرمایا لوگوں کا علاج بھی وہی پیر کر سکتا ہے جو لوگوں کی ماضی کو بھی جانتا ہو، حال کو بھی جانتا ہو، استقبال کو بھی جانتا ہو، اس کا ماضی کیسے گزرا ہے، اب کس حالات میں ہے، آئندہ کے حالات لوح محفوظ میں بھی پڑھ سکے، وہ کامل طریقے سے علاج کر سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں ایک کے بارے میں۔ پانچواں تھا، فرمایا یہ یمنی ہے اور ہے گورے رنگ کا، وہ نصرانی اور ہے عیسائی، مسلمانوں نے رلاوت ہے تو انہاں کہہ کو پتہ کہیں جلے ساتھی ہے یہ نصرانی۔ فرمایا تاتا سیاب سنار، کپڑوں کے نیچے اس نے اپنا وہ باندھا ہوا دھاگا بھی، خارجہ میں بلادی 3 سالوں سے یہ اللہ کے ولیوں کے پاس ان کے ساتھ یہ چکر لگا رہا ہے چیک کرنے کے لیے۔ کسی نے ظاہر نہیں فرمایا، یہ 5 اکٹھے جاتے ہیں ولیوں کے پاس، کسی نے آج میں اس کا بھاڑا کھول دوں گا، آج آئے گا میرے پاس اور میں بتا دوں گا تو کس پانی میں ہے۔ فرمایا یہ چیک کرنے کے لیے، یہ بھی فرمایا جو اجمی آ رہا ہے نا وہ دل میں خیال کر کے آ رہا ہے اگر یہ پیر کامل ہے مجھے بھونا ہوا گوشت کھلائیں۔ اب ہر ایک 5 کی خواہش بھی بتا رہے ہیں۔ حکیم صاحب ٹائم لگائے تھی اور رانچ نہ تھی وہ تو گال پوری سنوانا چاہتا میرا بھیرا آئے گا ذرا وہ تھوڑی جی مجبوری ہے، ٹائم ٹھیک ہے، رانچ نہیں تھی ہونا بھائی، ایک گال میں پوری سنوانا چاہتا مجبوری ہونا۔ اچھا جو آ رہا ہے نا اجمی، فرمایا اس کے دل میں خیال ہے پیر کامل ہے تو مجھے بھونا ہوا گوشت کھلائے۔ اچھا دوسرا جو عراقی ہے وہ یہ ارادہ کر کے آ رہا ہے اگر مجھ پیر کامل ہے تو میرے دل کی بات کو جان لے کہ میں بطخ کا گوشت کھانا چاہتا ہوں، بطخ کا۔ وقت مصری اس کے دل کا ارادہ تھا پیر کامل ہے تو گھی اور شہد دونوں ملا کے مجھے یہ پلائے۔ شامی کا ارادہ تھا طوفان من فاقۃ شام، ملک شام کا سیب مجھے کھلائے، ملک شام کا سیب۔ اچھا یمنی جو تھا وہ جو عیسائی تھا لیکن ان ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نصرانی ہے۔ اچھا وہ ارادہ کر کے آ رہا تھا بیضن مسلوکن، انڈا، یہ جو ہم انڈا بھونتے ہیں نا جس طرح، وہ انڈا مجھے وہ کھلائے بھونا ہوا۔ فرمایا آپ نے اللہ کا ولی فرما رہا ہے یہ کسی کو یمنی کو عراقی کا پتہ نہیں، عراقی کو شامی کا پتہ نہیں، اس کی آرزو کیا ہے، ہر ایک کے دل میں آرزو ہے۔ سن رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے یا فقیر کو پتہ ہے، وہ ایک دوسرے کی آرزو کو بھی میرے پاس آ رہے۔ تو کچھ دیر کے بعد دیکھا اس شخص نے ابو المنشا نے 5 آدمی آئے۔ اچھا 5 آدمی آئے تو اتنے میں دیکھا ایک آدمی دسترخوان اور کھانے وہ سارے جو تھے، ایک شخص آیا کھانے وہ سارے تیار کر کے دسترخوان بچھا دیا اور بھونے وہ انڈے بھی رکھ دیے، وہ جو تھا جو ان کے دل کی آرزو تھی وہ بھی سامنے سب کچھ رکھ دیا۔ وہ دیکھتے گئے، دیکھے نا ایک مرتبہ سب پہ بے ہوشی تاری ہو، پھر ہوش آیا تو آپ نے فرمایا جو چاہتے بھی کھا لو۔ کھانا کھا لیا۔ اس آدمی نے پوچھا جی یہ سنا ہے اللہ کے ولی دل کی بات کو جانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اندر جو تو نے یہ دھاگا لٹکایا ہوا ہے نا اس کو کھول دے، تو عیسائی ہے مسلمان نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گیا، میں تو بڑے بڑے آستانوں پر گیا ہوں، بڑے بڑے ولیوں کے پاس۔ فرمایا کامل ولی سارے تیرا حال جانتے تھے لیکن انہوں نے تیرا راز آؤٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے اسے اسلام نصیب ہوگا، ایمان نصیب ہوگا شیخ مکارم کے ہاتھ پر، وہ اس لیے وہ خاموش رہے۔ اللہ کے ولی جانتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، جہاں اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے پھر ظاہر بھی فرما دیتے۔ سمجھ رہے ہو؟ حضرت سید علی خواص کتوں کو پانی پلا رہے تھے تو ایک مولوی صاحب گزرے، کہنے لگے پیر صحیح تو کوئی میں نہیں ٹھاندی، اتنے بڑے پیر ولی ہو کر کتوں کو پانی، اللہ کی مخلوق کو پانی پلائیں، ثواب ہوگا یہ؟ کہنے لگے پیر صاحب آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، کتوں کو پانی پلا رہے سید ہو کر آل رسول۔ فرمایا اے رستے کو ٹھان دیا جی، ہم سایہ جگہ ان دی کھارا لی نام جلتے ہیں سلوک کی تا
یہ بد کرداری دا اظہار کیتا آیا ان کی عزت تے حملہ کیتے کو کھا دیا. وہ تو حیران ہو گیا, اپنے ساتھی کو جا کے بتایا یہ تو 50 سال پہلے کا میرا گناہ تھا, بس مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے درویش سے اس ولی سے یہ بات, انہوں نے پھر پتا چاہ کر. یہ کامل لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. جناب کے جو عمل گزرے ہیں یہ کوئی شے مخفی نہیں, صرف شریعت کا پردہ ہوتا ہے. غوث پاک بھی فرماتے ہیں اگر شریعت کی لگام نہ ہوتی نا ہماری زبان پر, بتا دیتے تمہارے کرتوت کیا ہیں, گھروں میں کیا رکھا ہے, نیتیں کیا ہیں, ارادے کیا ہیں, تم شیشے کی بوتلوں کی طرح ہو. غوث جیلانی غوث پاک فرماتے ہیں جس طرح شیشے کی بوتل میں دیکھیں اندر کیا ہے, فرمایا تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں, تمہاری جو فکر ہے سوچ کو جانتا ہوں, کیا سوچ کر آئے ہو. اس لیے ولی کی بارگاہ میں پہنچو دل پر نیت اچھی لے کر جائیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی پہچان نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.